یہاں بھی چودھری شوگر مل میں ایک ذکر آتا ہے چینرون جرسی کا آف شور کمپنی بنائی گئی تھی جس میں کہ بینکنگ کا بھی کچھ کردار تھا، اور اسی حکومت کے ایک سٹنگ وزیر کو نیب نے اس حوالے سے نوٹس دے دیے۔ اگر عدیل راج صاحب یہ نوٹس آپ کو اسکرین پہ دکھا سکیں، میاں محمد سمرو نام لکھا ہوا ہے اس پہ، اور ان سے انفارمیشن مانگی گئی ہے کہ جناب یہ جو مینجمنٹ تھی چودھری شوگر مل کی اس کے حوالے سے ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو آپ کا یہ پتہ لگا ہے کہ آپ اس وقت کوئی بینکنگ کردار ادا کر رہے تھے۔ آپ کی حکومت سے بھی نیب سوال کرنے کی جرت کرتی ہے؟ کیونکہ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ جی حکومت کا حساب ہی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، نہ صرف سوال کرتی ہے، ہماری حکومت کے تو مختلف لوگوں کے خلاف وہ کیس بھی فائل کرتی ہے، ان کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے، وہ تو ایک پورا معاملہ ہے۔ اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ نیب اپنے کام کرنے کے لیے بالکل آزاد ہے۔ اس کیس کے اندر بھی جو شیڈرن جرسی ہے، جو ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ایک عجیب و غریب چیز ہوئی کہ ایک بینک نے لون دینے کے لیے شوگر مل کو ایک آف شور کمپنی، بینک بیٹھا ہوا ہے بحرین میں اور آف شور کمپنی جا کے وہ بنا دیتا ہے جرسی آئلینڈ میں، تو اس پہ جب بنی تو اس کے متعلق سوالات ہیں، اور جو سمرو صاحب ہیں اس وقت شاید اس بینک کے کوئی ہائر آفیشل تھے، تو اس سے متعلقہ اور لوگوں کو بھی نوٹس گئے ہوں گے، تو ان کو بھی گیا ہے ایز ہز رول ایز اے بینکر اس زمانے میں۔ اور یہ پیسہ تو پاکستان آیا ہی نہیں تھا، اور جو شوگر مل ہے وہ یہیں سے پیسے سے خریدی گئی اور شو اس طرح سے کیا گیا تھا۔ جی بالکل، یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر جب یہ مل لگائی گئی، یہ جو لون لیا گیا اس لیے لیا گیا کہ مشینری امپورٹ کی جائے گی، اور پھر جب لون مل گیا، اپروو ہو گیا لون، تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اسٹیٹ بینک کو، ایک خود وزیر اعظم تھے، اسٹیٹ بینک کو ایک اپلیکیشن دی کہ اب ہم نے جو مشین تھی یہاں سے جوڑ توڑ کے شوگر انڈسٹری کی مشین بنا لی ہے، تو آپ ہماری جو فیسلٹی ہے لون فیسلٹی اس کو کنورٹ کر دیں، ہم نے اس کو مشین ہی، کیونکہ یہ پہلے ایل سی کھلنی تھی اس کا مشین آنا تھا، تو یہ بالکل اس کو اپوزٹ ہو گیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ ان کو ایک کریڈٹ لائن مل گئی کہ اس کے بعد اس لون ری پیمنٹ کے لیے 6 سالوں کے اندر وہ پیسے باہر بھجوائے جاتے ہیں، اور اس وقت میاں محمد سمرو صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا شریف خاندان کو چینرون جرسی کے ان معاملات میں۔ یہ تو نیب بہتر بتا سکتی ہے، کیونکہ لیکن میرا جہاں تک انفارمیشن ہے کہ اس وقت جو فیصل بینک کا کوئی پاکستان کے اندر تو آپریشن بڑا نہیں تھا، اس لیے بحرین سے ان کا لون ہوا، تو یہ ہی واز ون آف دی آفس ہولڈرز اس کے اندر، تو یہ تو وہ تفتیش میں پتہ چلے گا کہ کس کا کیا کردار تھا۔ اور اس کا جو ڈرافٹ ایگریمنٹ تھا وہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے ویٹ کیا تھا، وہ ایویڈنس بھی مل گئے ایف آئی اے کو جب شوگر ملز کا فورینزک انالیسز ہو رہا تھا۔ جی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس وقت، کیونکہ دیکھیے جو شریف فیملی کے لیے جو پرسنل فائنینشیل سروسز ہیں، ڈار صاحب کی جو انٹری ہے پالیٹکس کے اندر وہ ایک ذاتی ملازم کے طور پہ ہوئی تھی شریف گروپ اور اتفاق فاؤنڈری کی طرف سے، تو ان کے یہ کوئی اکاؤنٹس مینیجر ہوتے تھے، تو وہاں سے ہی انہوں نے وہ سروسز پیش کر کے اس ملک کے وہ فائنانس منسٹر بن گئے۔ یہ بھی ویسے ایک حیرت انگیز بات ہے۔ تو اسی طرح سے جو قاضی فیملی کی ساری منی لانڈرنگ ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے کی تھی، اور اس کیس کے اندر بھی ڈار صاحب ہی نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے کہ آل آف سڈن ایک اسپیشل پرپز وہیکل انکارپوریٹ کی گئی اور اس سے لون دکھایا گیا، اور پھر کس طرح سے، کیونکہ جو یہ کیس ہے وہ کرکس یہ ہے کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور ان کے خاندان نے، جس میں نواز شریف میجر شیئر ہولڈر ہیں، یہ فیکٹری لگائی، تو پورے خاندان کے کل ملا کے اثاثے ایسے نہیں تھے کہ یہ فیکٹری لگائی جا سکتی تھی، اور اس کے لیے جو بھی پیپر ورک تیار کیا گیا وہ فیک اور فکٹیشیس نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہی شیڈرن جرسی کی جو لون فیسلٹی ہے وہ پروف ہوتی ہے، یہ پاناما پیپرز کے اندر بھی ریفلیکٹ کرتی ہے، اسٹار پروگرام ہے ورلڈ بینک کا، اس کے اندر بھی فیچر کرتی ہے، جس کو سسپیکٹڈ منی لانڈرنگ کا ایک وہیکل کہا گیا ہے، اور اس کے بعد کچھ فارنرز کے نام کے اوپر دکھایا گیا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور ان کے نام پہ شیئرز دکھائے گئے کچھ عرصے کے لیے، جبکہ ان میں سے ایک میجر جو شیئر ہولڈر تھا ناصر لوتا، وہ انکار کر چکے ہیں کہ میرے تو علم میں بھی نہیں ہے کہ میرے نام کے اندر کوئی شیئرز بھی تھی، اور ان کی بات کو تقویت یہاں سے ملتی ہے کہ کسی بھی شیئر ہولڈر کو چودھری شوگر مل نے کبھی بھی، یہ جو جتنے بھی فارنرز دکھائے گئے، جس میں وہ سویدی ہے ابوظہبی کے، ایک یہ ناصر لوتا ہے، ان کو بھی سوالات بھیجے گئے ہیں، کسی کو 1% ڈیویڈنڈ نہیں دیا گیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ ملینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو 1% اس کے اندر سے کچھ پروفٹ نہیں ہوتا، اور پھر ایک دن آپ بڑے بیٹھے ہوئے آپ اطمینان قلب سے اپنے سارے شیئر اٹھا کے مریم نواز کے نام شفٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی کنسیڈریشن۔